السلام علیکم سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں، اور پورا دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو پھر سے لائک بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو شیئر بھی کرتے ہیں، تاکہ یہ اچھی بات دوسرے بھی اپنائیں اور دوسرے بھی اس پر عمل کریں، اور ہم تمام پاکستانی اور تمام مسلمان اپنے مذہب اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ تو اب آج کی حدیث کی طرف آنے سے پہلے حسب روایت اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ترمذی حدیث نمبر 2406 2406۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری نجات کا ذریعہ کیا ہے، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، قیامت کے دن جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ کیا ہے۔ وہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ تم اپنی زبان پر قابو رکھو، یعنی اپنی زبان جو ہے اسے سوچ سمجھ کر چلاؤ، یعنی اس سے فائدہ اٹھاؤ، اچھے کام کی تربیت دو، اچھے بات کرو اور اچھا کہو، تاکہ لوگ آپ کی وجہ سے کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اب تک جو عمر گزاری ہے اس میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں اس پر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور رویا کرو، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگا کرو، اور اپنی آخرت کی فکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوں گے تو اس وقت ہم کس حال میں ہوں گے، جب ہمارے تمام اعضاء خود بول رہے ہوں گے کہ یہ کون کون سے گناہ جو ہے وہ کرتا رہا ہے۔ اس وقت کی فکر کیا کرو اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کرو، رویا کرو، گڑ گڑایا کرو۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے آج کی اس حدیث میں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لاپرواہی سے جو منہ میں آتا ہے، جس کے خلاف جو جی چاہتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اس زبان کو روکتے نہیں، اس کے استعمال کے وقت سوچتے نہیں، بلکہ بولتے چلے جاتے ہیں، چاہے کہ وہ سارا کچھ غلط ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، کسی پر بہتان ہو، ہم یہ سوچے بغیر بولتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 32 دانتوں کے اندر قابو میں رکھا ہی اس لیے، بنایا ہی اس لیے ہے کہ اسے قابو رکھنا ضروری ہے، لیکن ہم بالکل نہیں سوچتے، جو جی چاہتا ہے اور جتنا بڑا جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے وہ بول دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کا حساب ہوگا، قیامت کے دن اس کی بھی پکڑائی ہوگی کہ آپ نے اسے کس طرح سے استعمال کیا، کہاں کہاں غلط بات کی، کہاں کہاں آپ نے گالی دی، غیبت کی، جھوٹ بولا، یہ سارا کچھ اس وقت پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ آئندہ زندگی میں جو کچھ ہو چکا ہے اب تک اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اس کے حضور رویا جائے، اس سے اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے،
اور آئندہ محتاط رہنے کی کوشش کی جائے۔ اسی سے جب یہ عادتیں اچھی بن جاتی ہیں تو پھر ان اچھی عادتوں کی وجہ سے ہی انسان اچھا کہلاتا ہے دنیا میں، اور پھر وہ اچھا رزلٹ پاتا ہے، اچھی زندگی پاتا ہے جنت کی صورت میں، آخرت میں۔ ہم نے اپنی اس کوتاہی کو ختم کرنا ہے اپنے پیارے نبی کا فرمان جانتے ہوئے، بلکہ جب بھی عمل کرے تو ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ یہ میرے نبی، میرے آقا، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے میں ان کا کہنا مانتے ہوئے اس وقت میں غلط بات نہیں کر رہا، اور ساتھ ساتھ میں اپنے گناہوں پر رو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ سارا کچھ میرے نبی نے مجھے کہا ہے، میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ جب ہم اس نیت سے اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور خاص طور پر اس چیز کا ثواب ملے گا کہ آپ نے اور ہم نے اپنے پیارے نبی کا کہنا مانا ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آئندہ زندگی میں اس کوتاہی سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، اور کم از کم اپنی زندگی میں ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں گے تاکہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کر کے جا سکیں۔ اسی طرح سے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تاکہ آنے والے کل میں جب وہ عملی لائف میں آئیں تو وہ اچھے کردار کے ساتھ گنے جائیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں عمل سے بہتری لانی ہے، عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو سوچوں سے باہر نکالنا ہے اور عمل کر کے دکھانا ہے۔ جانتے ہم بہت کچھ ہیں، پڑھا بھی ہم نے بہت کچھ ہے، سن بھی بہت کچھ رکھا ہے، خود بھی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی کوتاہی عمل نہ کرنا ہے۔ ہمیں عمل سے اپنے آپ کو بدل لینا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس ملک کے لیے بہتر ہوں، اس مذہب کے سربلندی کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔